अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अहमद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टेक्नोलॉजी अवेयरनेस चैनल के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे डिप्लोमा टेक्नीशियन कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा जो कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद या मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स करने के बाद आप लोग कर सकते हैं। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद या मैट्रिक साइंस के बाद फ़ौरन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप ये डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं। इनके फ़ौरन बाद आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एफएससी प्री मेडिकल में या मैट्रिक की साइंस सब्जेक्ट्स के साथ अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन वो किसी टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो वो इन डिप्लोमा कोर्सेज़ में से कोई सा भी डिप्लोमा सेलेक्ट करके वो 2 इयर्स का डिप्लोमा होगा, वो करने के बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, लेकिन सभी का स्कोप इतना अच्छा नहीं होता। मैंने आपके लिए ये 10 डिप्लोमा कोर्सेज़ सेलेक्ट किए हैं, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। मैट्रिक या एफएससी के बाद जो 2 इयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, उनमें सबसे अच्छे स्कोप वाला पहले नंबर पे जो डिप्लोमा है वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा कर लेने के बाद आपको हॉस्पिटल्स में 9th या 12th स्केल की जॉब ऑफ़र की जाती है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहें तो वो बड़े हॉस्पिटल जिनके अंदर आईसीयूज़ या ऑपरेशन थिएटर होते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और आप इनिशियल अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हॉस्पिटल्स के आईसीयूज़ या ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर काम करते हैं। ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं सर्जरी और प्रोसीजर्स के दौरान। ये एनेस्थीसिया देने वाले इक्विपमेंट्स को रेडी करते हैं और इसके अलावा पेशेंट्स को भी सर्जरी से पहले प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं। नेक्स्ट अच्छे स्कोप वाला डिप्लोमा जिसका नाम है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी या एमएलडी, ये भी अच्छे स्कोप वाला डिप्लोमा है। ये डिप्लोमा कर लेने के बाद आपको हॉस्पिटल्स में 9th या 12th स्केल की जॉब हासिल होती है। इसके अलावा आप प्राइवेट लैब्स के अंदर भी काम करते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में काम करते हैं। ये मुख्तलिफ़ टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में, सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और टेस्ट के लिए सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सैंपल्स जिनमें ब्लड, यूरिन और टिशू के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं और उनको हैंडल करते हैं। इसी तरह लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को ये प्रिपेयर करते हैं टेस्ट के लिए और उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट अच्छे स्कोप वाला डिप्लोमा मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन या एमआईटी टेक्नीशियन, ये लोग हॉस्पिटल्स में एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में इनको 9th या 12th स्केल की जॉब ऑफ़र की जाती है। इसके अलावा ये प्राइवेट भी डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर काम करते हैं जहाँ पे एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए जाते हैं। ये रेडियोलॉजिस्ट या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की सुपरविज़न में काम करते हैं। ये सीटी स्कैन्स, एमआरआई, मेमोग्राफी और जितनी भी स्कैनिंग्स हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रेडी करते हैं। ये मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट को ये तमाम मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए असिस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अच्छे स्कोप वाले डिप्लोमा का नाम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या ओटी टेक्नीशियन। ये लोग हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर काम करते हैं। ये सर्जन्स को या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट को सर्जरी के दौरान असिस्ट करवाते हैं। ये इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में भी जानते हैं। ये सर्जरी से पहले ऑपरेशन थिएटर और पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी करते हैं और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के आलात हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और स्टरलाइज भी करते हैं। नेक्स्ट अच्छा स्कोप वाले डिप्लोमा का नाम है डिस्पेंसर टेक्नीशियन। डिस्पेंसर टेक्नीशियन 2 इयर्स का डिप्लोमा है। ये लोग भी हॉस्पिटल्स में 9th स्केल पे काम करते हैं। इसके अलावा ये प्राइवेट भी डिफरेंट लैब्स के अंदर काम करते हैं और हॉस्पिटल्स के क्लिनिक्स के अंदर काम करते हैं। ये हॉस्पिटल्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। मेनली इनका काम डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन को पेशेंट को बताना कि किस तरह मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इसकी डोज क्या होगी और खाने का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा ये हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को असिस्ट करवाते हैं
اور پیشنٹ کے لیے میڈیسنس کے طریقہ کار وغیرہ کو بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ ڈسپینسر ٹیکنیشین ڈپلوما کے بارے میں مزید تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے، اس کا میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اچھے اسکوپ والا ڈپلوما جس کا نام ہے ویکسینیٹر ٹیکنیشین۔ ویکسینیٹر کا کام EPI شیڈیول کے مطابق پیشنٹ کو ویکسین لگانا ہے اور اس کی ڈوز کے وغیرہ کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کون سے پیشنٹ کو کتنی ڈوز لگنی ہے، کس طرح لگنی ہے، اور اس کو سٹور کیسے کرنا ہے ویکسین کو، اور کون سے پیشنٹ کو کون سی والی ویکسین لگنی ہے۔ اور ان کا کام پیشنٹس کو ویکسینیشن چارٹ کے متعلق بھی اویئرنیس دینا ہے کہ کون سی ویکسین کتنے عرصے کے بعد لگے گی۔ جس طرح برتھ کے بعد سے ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، برتھ کے اوپر بھی فوراً سے ویکسینز لگتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا شیڈیول ہوتا ہے، اس سارے کے بارے میں پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ویکسینیٹر کا کام ہے۔ نیکسٹ اچھے اسکوپ والے ڈپلوما کا نام ہے ڈینٹل ٹیکنیشین کا ڈپلوما۔ ڈینٹل ٹیکنیشین ایک 2 ایئر ڈپلوما ہے، یہ بہت اچھے اسکوپ والا ڈپلوما ہے، یہ ایک ٹیکنیکل ڈپلوما ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ ہاسپٹلز میں 9th یا 12th اسکیل پہ جاب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ بھی کلینکس کے اندر، ڈینٹل کلینکس کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ یہ مصنوعی دانت اور ان کے اوپر چڑھنے والے ہولز کو بناتے ہیں، اور یہ ڈینٹل سرجن اور ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ کو مختلف پروسیجرز کے دوران اسسٹ کرواتے ہیں۔ یہ ڈینٹل پروسیجرز سے پہلے پیشنٹ کو اور مشینز کو پریپیئر کرتے ہیں پروسیجر کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ایکوپمنٹس کو اسٹرلائز بھی کر کے رکھتے ہیں۔ نیکسٹ اچھے اسکوپ والے ڈپلوما کا نام ہے فزیوتھراپی ٹیکنیشین۔ فزیوتھراپی ٹیکنیشین بھی ایک اچھے اسکوپ والا ڈپلوما ہے۔ یہ لوگ ہاسپٹلز میں 9th یا 12th اسکیل پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر کام کرتے ہیں۔ ان کا کام فزیوتھراپسٹ کو اسسٹ کروانا ہے مختلف پروسیجرز کے لیے، اور مختلف ایکوپمنٹس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار فزیوتھراپسٹ کی انسٹرکشن کے مطابق پیشنٹ کو بتاتے ہیں۔ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہونے والے جتنے ایکوپمنٹس ہیں ان کو یہ ریڈی کرتے ہیں، اسمبل کرتے ہیں، اور ان کی مینٹیننس وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ وغیرہ بھی یہ مینٹین رکھتے ہیں۔ یہ فزیوتھراپسٹ کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق پیشنٹ کو مختلف ایکسرسائزز کے بارے میں بھی انسٹرکٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائزز کرنی ہیں۔ نیکسٹ اچھے اسکوپ والے ڈپلوما جس کا نام ہے پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین۔ پبلک ہیلتھ ٹیکنیشین بھی ایک اچھے اسکوپ والا ڈپلوما ہے۔ یہ ڈپلوما کرنے کے بعد آپ ہاسپٹلز میں 9th یا 12th اسکیل کی جاب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا ہاسپٹلز یا کلینکس کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ہاسپٹلز کے یا کلینکس کے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس میں ڈاکٹرز کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ یہ مختلف کام کرتے ہیں جن میں یہ ایکس ریز کے لیے پیشنٹس کو پریپیئر کر سکتے ہیں، اسسٹ کروا سکتے ہیں، لیب ٹیسٹ کے لیے پیشنٹ کو پریپیئر کروا سکتے ہیں، اسسٹ کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ سرجنز کو یا ڈاکٹرز کو بھی مختلف پروسیجرز کے لیے اسسٹ کرواتے ہیں اور پیشنٹ کو پروسیجرز کے لیے ریڈی کرتے ہیں۔ یہ پبلک ہیلتھ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں یا پبلک ہیلتھ آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے پبلک ہیلتھ میں۔ یہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں، یہ ان کی سپرویژن میں ریکارڈ اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، اور ریسرچ وغیرہ کے اندر بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اچھے اسکوپ والے ڈپلوما کا نام ہے آپتھالمولوجک ٹیکنیشین یا آپتھیلمک ٹیکنیشین۔ یہ 2 ایئرس کا ڈپلوما ہے، یہ بھی اچھے اسکوپ والا ڈپلوما ہے۔ یہ ڈپلوما کر لینے کے بعد یہ لوگ ہاسپٹلس کے آئی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ آئی ڈپارٹمنٹ میں یہ آپتھالمولوجسٹ یا آپٹومیٹری سائنٹسٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، اور آئی ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے مختلف پروسیجرز کے لیے پیشنٹ کو یا مشینز کو پریپیئر کرتے ہیں، اور ان کی کیلیبریشن وغیرہ یا ان کی مینٹیننس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ آپتھالمولوجسٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ لوگ پیشنٹس کو آئی کی میڈیسنز بھی دیتے ہیں، اور آئی کے لیے جو لینز استعمال ہوتے ہیں ان کا صحیح طریقہ استعمال بھی بتاتے ہیں۔ ویئرز، یہ وہ 10 تمام ڈپلوما کورسز ہیں جو کر لینے کے بعد آپ میٹرک کے بعد یا FSC کے بعد ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور یا وہ لوگ ان ڈپلوما کورسز کی طرف دیکھ سکتے ہیں
جو فردر اسٹڈیز نہیں کرنا چاہتے یا جن کے میٹرک کے اندر یا ایف ایس سی پری میڈیکل میں مارکس کم آئے ہیں، یا جو پی ایس الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے 4 ایئر ڈگری پروگرامز کو افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان ڈپلوماز کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ڈپلوما کورسز اکنامیکل ہوتے ہیں، ان کی فی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ان کی پورے سال کی 25-30 ہزار روپیہ فی ہوتی ہے، جبکہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پی ایس 4 ایئر ڈگری پروگرامز کی فی کافی زیادہ ہوتی ہے، ان کی تقریباً 2-2.25 لاکھ روپیہ سال کی فی ہوتی ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے یا فردر اسٹڈیز نہیں کرنا چاہتے، یا جن کے ایف ایس سی پری میڈیکل میں یا میٹرک کے سائنس سبجیکٹس میں کم مارکس آئے ہیں، وہ ان ڈپلوما کورسز کی طرف ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں اور وہ فوراً سے ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ویئرز، اگر آپ مزید بھی اچھے اسکوپ والے ڈپلوماز یا ڈگریز کے بارے میں میری اوپینین جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب our channel so that our further videos will reach you easily. تھینک یو فار واچنگ. محمد احمد ریسپیریٹری تھراپسٹ کو ٹیکنالوجی اویئرنیس چینل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.